الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم باب عزت امام النساء و تعلیمہن۔ یہ باب اس بارے میں ہے امام کا عورتوں کو واعظ کرنا اور انہیں تعلیم دینا۔ تو وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس طرح مردوں کی تعلیم و تربیت کا اور وعظ و نصیحت کا اہتمام ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا، عطا نے کہا کہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر گواہی دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ نے گمان فرمایا کہ آپ عورتوں کو آپ نے نہیں سنایا، کیونکہ آپ نے عید کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو عورتیں چونکہ پیچھے تھیں اور دور تھیں، تو آپ نے یہ سمجھا کہ عورتوں تک آواز نہیں گئی، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ الگ سے واعظ فرمایا اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ عورتیں اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ڈال رہی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے کنارے میں دامن میں ان کو لے رہے تھے۔ اور اگلی ایک اور سند کا ذکر کر کے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا۔ تو پچھلی سند کے اعتبار سے جو ذکر کیا گیا اس میں او کے ساتھ شک تھا کہ عطا نے ابن عباس پر گواہی دیتے ہوئے کہا یا حضرت ابن عباس نے نبی کریم علیہ السلام پر گواہی دیتے ہوئے کہا۔ اس سند سے آگے متعین کر دیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علیہ السلام پر گواہی دیتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پچھلی میں کیا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں گواہی دے کر کہہ رہا ہوں، یا عطا نے کہا میں ابن عباس پر گواہی دے کر کہہ رہا ہوں، تو دوسری سند سے متعین ہو گیا اور وہ شک دور ہو گیا۔ اب باب یہ قائم کیا تھا کہ امام کا عورتوں کو واعظ کرنا اور انہیں تعلیم دینا، اور پہلے زمانوں میں کیونکہ دور تک آواز پہنچانے کے انتظامات
اور آلات نہیں تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ عورتوں کو الگ واعظ کیا جائے تاکہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اور انہیں وعظ و نصیحت مؤثر طریقے پر کیا جا سکے۔ لیکن فی زمانہ ایک تو فتنے بڑھ گئے ہیں اور تقویٰ طہارت کم ہو گیا، تو اس لیے خاص عورتوں میں الگ سے واعظ کرنے کی بجائے لاؤڈ اسپیکر کا اور دیگر آلات کا استعمال کر کے انہیں پردے میں رکھ کر واعظ و نصیحت کیا جا سکتا ہے، انہیں تعلیم دی جا سکتی ہے۔ تو لہذا جو زمانے کا تقاضا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کی تعلیم و تربیت کا باپردہ اہتمام کیا جانا ضروری ہے، اور اگرچہ حصول علم کے اسباب پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں اور آسان ہو گئے ہیں، اس کے باوجود تعلیم و تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ کمی ہے۔ اس کی ایک وجہ دین سے لگاؤ، دین کی اہمیت کا ذہنوں میں نہ ہونا، اور آپ دیکھیں گے کتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے دور دراز جاتی ہیں، ہاسٹلز میں رہتی ہیں، اور اس پہ اچھے خاصے اخراجات ان کے والدین کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور بہت ساری وہ خواتین جو اس تعلیم سے فراغت پا چکی تو وہ پرائیویٹ یا سرکاری اسکولوں میں اور اداروں میں پڑھاتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں روزانہ وہ اپنے گھر سے سفر کر کے جاتی ہیں۔ تو یوں اگر آپ دیکھ لیں تو پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر خواتین بڑی تعداد میں مختلف کاموں کے لیے باہر نکلتی ہیں، اور ان میں شرعی پردہ کرنے والی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب دینی تعلیم کا رجحان ہی نہیں رہا، اہمیت ہی نہیں رہی، ہر شخص دنیاوی فائدے کو دیکھ کر، دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر، دنیاوی مال و دولت کے حصول کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ علم حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اگرچہ دینی تعلیم و تربیت میں بے شمار فوائد ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، اور معاشرے کی خوشحالی اور ترقی اور امن و سلامتی اور دیگر
جو خیر کے مختلف شعبہ جات ہیں اور مختلف خیر کی اقسام ہیں، تو وہ کسی نہ کسی اعتبار سے لازماً دینی تعلیم و تربیت سے وابستہ ہیں۔ تو اگر قرآن و سنت کا وعظ اور قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت دی جائے گی اور اس کا اہتمام ہوگا، تو وہ خیر اور وہ بھلائیاں پورے معاشرے کو اور مرد و عورت کو میسر آئیں گی جو بغیر اس علم کے میسر نہیں آ سکتی۔ تو اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو جہاں مرد و عورت دونوں شریعت کے تقاضوں پر بغیر اختلاط کے باپردہ وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، تو اس کے اثرات بھی آپ اس معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں نہیں ہے اس کا اہتمام، اس معاشرے کے اندر جو اثرات ہیں بے راہ روی کے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کم فہمی ہے اور کم عقلی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، تو بے حیائی، فحاشی، عریانی اور باہمی لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت اور نفرتیں اور بددیانتی اور خیانت اور کرپشن اور بہت ساری خرابیاں جو جنم لے رہی ہیں، وہ دینی تعلیم و تربیت نہ ہونے اور وعظ و نصیحت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تو تعلیم و تربیت اور وعظ و نصیحت یہ ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جمعے میں اگر بہترین تعلیم کا اور وعظ کا انتظام ہو اور خواتین باپردہ اس میں شریک ہوں اور لوگ وقت پر آئیں، تو ایک حد تک اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ بظاہر لوگوں کو اس میں کوئی دنیاوی مال کا حصول نظر نہیں آتا، اس لیے مرد حضرات بھی جمعے والے دن اگر آتے ہیں تو جو درس و بیان ہے، جو وعظ و نصیحت ہے، جو تعلیم و تربیت کا بیان ہے، وہ نکل چکا ہوتا ہے اور وہ آخر میں آتے ہیں، اور مسلسل ان کی یہ پختہ عادت ہے، اور ان کی اس عادت کو توڑنا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو بہت سارے مواقع ہیں وعظ و نصیحت کے اور تعلیم و تربیت کے، خصوصاً ہمارے لوگوں کے پاس کہیں تیجے کی محفل ہے، کہیں 40ویں کا پروگرام ہے، کہیں میلاد ہے، اور کہیں محرم شریف کی محفل ہے۔ تو پورے سال میں مسلسل محافل کا ایک بہت بڑا سلسلہ گاؤں بگاؤں، شہر بشہر، گلی بگلی یہ ہوتا رہتا ہے۔ 11ویں کے نام پر محفل ہوتی ہے، پھر ربیع الاول میں بہت زیادہ محافل ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مواقع دراصل وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت کے ہیں، لیکن ہم نے ان مواقع کو ضائع کر دیا، اور جو ان مواقع پر تعلیم و تربیت ہو سکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت طہار علیہم رضوان، صحابہ علیہم رضوان، ان کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء اعظام رحمہم اللہ کی قرآن و سنت کی روشنی میں شان و عظمت بیان کر کے، ان کی محبت دلوں میں پیدا کر کے لوگوں کو ان کی راہ پر چلنے پر ڈالا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے
ان مواقع کو اور کاموں کے لیے استعمال کیا۔ تو جن لوگوں کو خاص طور پر اسٹیج کی زینت بنایا جاتا ہے، وہ نعت خواں حضرات ہوں یا قراء حضرات ہوں یا خطیب حضرات ہوں یا اسٹیج سیکرٹری ہوں، تو الا ماشاء اللہ و قلیل منہم، باقی جو سب ہیں ان کا مقصود صرف دنیاوی مال اور اپنی معاش ہے، اور انہوں نے دینی لبادہ اوڑھ کر اپنے مال کمانے کا ان مواقع کو ذریعہ بنایا، اور عوام بہت حد تک یہ باتیں جانتی اور سمجھتی ہے کہ شریعت کے مطابق جس کا حلیہ نہیں، وضع قطع نہیں، اور شریعت کی پاسداری کا کوئی اہتمام نہیں، اور دین سے لگاؤ دلچسپی نہیں، پھر اس نے باقاعدہ کوئی دین سیکھا نہیں، اس کو خود ضرورت ہے کہ باقاعدہ یہ علماء کے پاس جا کر علم دین حاصل کرے، لیکن وہ بالکل دین کی تعلیم سے عاری، اس کے باوجود محض ان کے مخصوص انداز عوام کو پسند آتے ہیں، ان کی آوازیں اور ان آوازوں کا اتار چڑھاؤ لوگوں کو پسند آتا ہے، ان کے لطیفے اور لوگوں کو ہنسانا اور اس طرح کی باتیں کرنا جو لوگوں کے نفوس کو اچھی لگے وہ ان کو پسند آتا ہے، اور من گھڑت باتیں، من گھڑت حکایتیں اور حاضرین کو خوش کرنا اور ان کو اپنی طرف سے جنتی قرار دے دینا کہ تم یہ محفل کر رہے ہو اور مجھے بلایا ہے اور اتنے پیسے مجھے دیے ہیں اور کھانے کھلائے ہیں، تو اب تمہارے لیے جنت پکی ہو گئی ہے، سارٹیفکیٹ جنت کا جاری کر دیتے ہیں۔ تو عوام کو یہ چیز اچھی لگتی ہیں، اس لیے بڑے بڑے لوگ لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہیں، اور بہت سارے مقامات پہ وہاں اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں جو سارے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اور اچھی رقم جمع کر کے پھر وہ پوری ڈیکوریشن اور لنگر اور پھر اس طرح کے لوگوں کو مدعو کرنا اور پھر موویاں اور پھر یہ ساری چیزیں، اپنی واہ واہ اور تشہیر اور شہرت، یہ سارا پیسہ اس کی نظر ہو جاتا ہے، وقت بھی اس کی نظر ہو جاتا ہے، اور وہ جس طرح پہلے دین سے بے بہرا تھے اس کے بعد بھی وہ دین سے بے بہرا ہو، یا بعض اوقات یہ نعت خوان حضرات بعض لوگ وہ عوام کے ذہن میں لاشعوری طور پر علماء سے نفرت بٹھا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی پھر لوگ تھوڑا سا دین سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ تو بے علم اور بے عمل نعت خواں، پیر حضرات، اسٹیج سیکرٹری اور اس کیٹیگری کے جتنے لوگ بلائے جاتے ہیں، ان کا نقصان بڑا سخت دین کو پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ تو جو اس کے لیے پیسے دیتے ہیں بے سوچے سمجھے اور اس میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں اور ان کے بڑے خدمت گزار بنتے ہیں، تو یہ سب لوگ برابر کے اس دینی نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بروزے کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہاں پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث تھے اور جو اصل ممبر کے وارث تھے، جو اصل اسٹیج کے وارث تھے، اور جنہوں نے صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت عوام کی کرنی تھی اور دین سکھانا تھا، تم نے ان سے تو دوری اختیار کر لی اور ان سے تو نفرتیں پال لی تم نے، اور ان کی عزت احترام اور ان کی اہمیت تمہارے ذہنوں میں نہیں تھی، اور صرف جو تمہیں من پسند یہ لوگ تھے صرف انہی کی اہمیت تھی۔ کیا یہ اللہ کی خاطر تھا؟ کیا یہ اللہ کے رسول کی خاطر تھا؟ کیا تمہیں کوئی عقل نہیں دی گئی؟ تمہیں فہم نہیں دیا گیا تھا؟ تمہیں اللہ نے سمجھ نہیں دی تھی؟ دنیاوی معاملات میں تو تمہیں سب پتہ تھا کہ آنکھ بنوانی ہے تو کون سے ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے، اور کوئی دل کا مسئلہ ہے تو کون سے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، وہاں تو آنکھیں بند کر کے اب نہیں چلے گئے۔ باقی دنیا کے سارے معاملات میں تمہیں خبر ہے، تمہیں سمجھ ہے، لیکن صرف دین کے معاملے میں تم اس طرح دین سے بالکل بے بہرا ہو کہ اتنا بڑا تم نے اپنا مال خرچ کر کے، اپنا وقت خرچ کر کے اور لوگوں کا پیسہ صرف کر کے آپ نے دین کا نقصان کیا۔ تو یہ ضروری ہے
عورتوں کی تعلیم و تربیت اور مردوں کی تعلیم و تربیت، لیکن شریعت کے تقاضوں پر اس کو ڈھالنا اور اس کا اہتمام کرنا اور اس کو باقاعدگی سے جاری رکھنا، یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پر جو مساجد کی کمیٹیوں کے ممبران ہیں اور صدر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اندر وہ ایک بہترین درس قرآن کا، وعظ و نصیحت کا اہتمام وہ کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سال بعد باقاعدہ وہاں کے اگر امام صاحب اگر باقاعدہ عالم دین ہیں اور وہ اس فریضے کو سر انجام دے سکتے ہیں تو زیادہ اس میں آسانی ہے، ورنہ پھر کسی بھی عالم دین کو مدعو کیا جائے جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے، ان کی تعلیم و تربیت کرے، خواتین کے لیے باپردہ اہتمام ہو۔ آپ جانتے ہیں جو خواتین خود محافل منعقد کرتی ہیں تو ان میں چونکہ مردوں کے مقابلے میں بھی کم علم ہوتا ہے تو وہ اور غلطیاں کرتی ہیں، اور وہ جو دین سکھا رہی ہوتی ہیں یا وہ غلط باتیں، غلط واقعات اور غلط طریق پر وہ مزید عورتوں کو ڈال دیتی ہیں، اور ان کا مقصود بھی پیسہ ہوتا ہے، اور چونکہ پیسہ مقصود ہے تو انہوں نے عوام کو خوش کرنا ہے، انہوں نے دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا، اللہ رسول کے احکام کو لوگوں تک نہیں پہنچانا۔ تو معاشرے کی خرابی کا جو مین سبب ہے وہ یہی ہے، نااہل کو جو ہے وہ سٹیج کا وارث بنایا گیا اور لوگوں کے سامنے ان کو معلم بنا کے اور مبلغ بنا کے کھڑا کیا گیا۔ تو اب جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس عمل نہیں ہے، جس کے پاس خوف و خشیت نہیں ہے، جس کے پاس تقوی نہیں ہے، تو وہ کیا وعظ و نصیحت کرے گا، کیا وہ آگے پہنچائے گا، کیا چیز آگے منتقل کرے گا، کیا وہ معاشرے کے اندر بہتری لائے گا؟ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آپ کا وعظ و نصیحت، تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا، مردوں کے لیے تو خاص طور پہ اور عورتوں کے لیے بھی وقتاً فوقتاً اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ وعظ و نصیحت کا اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ عوام تو عوام رہے گی اور خواص جو ہیں وہ بھی اس سے غافل ہیں۔ جمعے کے درس میں اور جمعے کے بیان میں ہمارے طلباء ہیں، ہمارے فارغ التحصیل جو فاضلین ہیں، اگر انہیں خود جمعہ پڑھانا ہو یا جماعت کروانی ہو پھر یہ وقت پہ آ جاتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے خود جمعہ پڑھنا ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر یہ زیادہ تر پیچھے ہی رہتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن کا کام تھا دین آگے سکھانا اور پہنچانا اور پھیلانا، جب وہی غافل ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چرواہا غافل ہو جائے گا، جب محافظ و نگران غافل ہو جائے گا تو پھر جو بکریاں ہیں اور جو اس کی نگرانی کے محتاج ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ وہی ہم دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے اندر خرابیاں دیکھ رہے ہیں۔ تربیت اور تعلیم اور خوف اور خشیت نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تیزی سے دین اٹھ رہا ہے، دینی تعلیم اٹھ رہی ہے، دینی علم، خوف خشیت تقوی وہ اٹھ رہا ہے، اور دینی کلچر اٹھ رہا ہے۔ اس کی جگہ پر سب کچھ یورپ کا وہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے اور ہمارے لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ۔ یہ المیہ ہے، اللہ سچی ہدایت نصیب کرے۔ باب الحرص علی الحدیث، حدیث بیان کرنے کا شوق، ذوق اور حرص۔ حدیث پر حرص یعنی حدیث سیکھنے کا، حدیث حاصل کرنے کا جو شوق، ذوق، حرص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خود ابو ہریرہ عرض کرنے والے ہیں، یہاں قیلہ سے بیان کیا گیا ہے، تو یہ صحیح یہی ہے کہ انہوں نے خود ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی جو حدیث کا حصہ ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ ابو ہریرہ نے خود ہی آپ سے عرض کیا تھا، تو یوں آنا چاہیے تھا کہ قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
من اسد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کی شفاعت سے سعادت مند کون ہوگا؟ زیادہ شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ کون زیادہ سعادت مند ہوگا آپ کی شفاعت پانے کا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ مجھے گمان تھا کہ اس حدیث کے بارے میں اور اس بات کے بارے میں کوئی بھی تجھ سے پہلے مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، مجھے پہلے سے پتہ تھا۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ حدیث کا جو ذوق اور شوق ہے اور حدیث سیکھنے کی جو حرص ہے تیری، وہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ تجھے سب سے زیادہ حدیث سیکھنے کا شوق ہے اور حدیث پر زیادہ تم حریص ہو، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ تم ہی سب سے پہلے یہ سوال کرو گے۔ فرمایا روز قیامت میری شفاعت سے زیادہ سعادت مند ہونے والا وہ ہوگا جس نے اپنے دل سے پورے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو جتنے بھی مومنین ہیں، اصحاب ایمان ہیں، تو ان کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی۔ روز قیامت جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو لوگوں کی یہ زبردست خواہش ہوگی کہ آگے سلسلہ شروع ہو، حساب و کتاب، اور یہ کیفیت سے ہم نکلیں تو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے پھر آگے جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا، اور اس شفاعت سے جو تخفیف آئے گی وہ سب کو حاصل ہوگی۔ اور پھر ابو طالب کے لیے جو تخفیف ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جس کے لیے تخفیف کا ذکر آیا، تو وہ تخفیف ملے گی۔ باقی جو شفاعت ہے کہ جس پر نجات کا مدار ہے، تو وہ خاص مومنین کے لیے۔ تو بعض آپ کی شفاعت سے بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض جہنم میں کچھ سزا پا کر جائیں گے، یہاں تک کہ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو آپ انہیں جنت سے نکال لائیں گے۔ جو اصل ان کی مدت ہے عذاب کی، اس سے پہلے ان کا آپ کے ذریعے سے جہنم سے نکلنا، یہ بھی شفاعت کے باعث ہوگا۔ مختلف درجات ہیں اور اقسام ہیں شفاعت کی، تو ہر ایک درجہ بدرجہ وہ شفاعت اپنے محل میں ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے جو سوال کیا گیا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میری شفاعت سے زیادہ سعادت مند اور بہرہ مند وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو باب جو عنوان ہے حدیث کی حرص اور شوق، تو یہ صحابہ کو شوق تھا، وہ لوگ دور دراز سے مدینے کا سفر کرتے تھے، پھر جب صحابہ پھیل گئے بعد میں، پھر بعض مدینہ سے دیگر جگہوں کا اور بلاد کا سفر کرتے تھے حصول حدیث کے لیے، اور ایک بڑی تعداد ہے محدثین کی جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حدیث کے لیے وقف کر دیا، دن رات مشغلہ حدیث کی خدمت تھا۔ تو حدیث کی حرص، حصول حدیث کی حرص، یہ ایک بہت اچھی وصف ہے، اعلیٰ وصف ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ کمال درجہ تھی۔ اب موجودہ نبی کے عاشق تو ہیں لیکن نبی کی حدیث کے عاشق نہیں ہیں۔
نبی کے عاشق ہیں لیکن نبی کی تعلیم و تربیت اور نبی کے چھوڑے ہوئے ورثہ علمی کے اشاق نہیں ہیں، نبی کی وضاقتہ پسند نہیں ہے، نبی کا حلیہ پسند نہیں ہے، نبی کا لباس اور نبی کے شب و روز کے معمولات انہیں وہ پسند نہیں ہے اور وہ ان کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کا مشن سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہاں اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں وہ پسند ہیں۔ تو دین کا جو کام کرنا تو وہ اپنی نفس کی خواہشات کے دائرے میں جو چیز آ جائے گی دین میں سے وہ کر لیں گے، اور وہ دین کی خاطر نہیں کریں گے، اپنے نفس کی خاطر کریں گے، اور خالص دین کی خاطر وہ دین پر چلنا اور دین کے احکام پر چلنا، آگے پھیلانا چیزیں، یہ ساری چیزیں وہی کرے گا جس کو واقعتاً نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں بڑی بڑی محافل ہوتے ہیں اور بیان کرنے والے کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور عوام میں کتنے بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں اور غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم چھوڑا ہے، جو آپ کے احکام ہیں، اور آپ نے پوری زندگی جس مشن پر کام کیا اور جس دین کی خاطر قربانیاں دیں اور آزمائشیں اور تکلیفیں اٹھائیں، اس کی خاطر ان کے اندر کوئی بھی ذرہ بھی احساس نہیں کہ ہم بھی کچھ اس دین کی خاطر کچھ خرچ کر لیں، نہ اپنا مال خرچ کریں، نہ اپنی جان خرچ کریں، نہ اس کے لیے اپنا وقت نکالیں، نہ اس کو سیکھیں، نہ سکھائیں، نہ اس میں کسی طرح سے وہ شامل ہوں اور اس کا حصہ بنیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسی محبت جو نبی کریم علیہ السلام کے احکام پر نہ چلا سکے اور احکام سیکھنے کا شوق پیدا نہ کر سکے، اور دیکھ کر کے دین کس مظلومیت کی حالت میں ہے اس کو کوئی ترس نہ آئے، کوئی خیال نہ آئے اور اپنی خواہشات اس کے آگے ہوں، تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا جو عشق ہے نبی سے، تو وہ اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ تو قیامت والے دن اس کا حال کھلے گا۔ باقی جو اصل محب لوگ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اور جو سچے نبی کریم علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، تو وہ لازماً نبی کی تعلیم اور نبی کی دی ہوئی تربیت اور نبی کے چھوڑے ہوئے علم اور احکام، ان سب چیزوں پر دل و جان کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان کو قائم کرنے کے لیے احکام کو وہ پوری ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مشن بھی وہی ہوتا ہے جو نبی کا مشن ہوتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میری زندگی اور زندگی کی تمام کوششیں اور محنتیں اور زندگی کی میری تمام حرکات و سکنات، یہاں تک کہ میرا دنیا سے جانا، یہ سب اللہ کی خاطر ہے۔ تو حدیث کی حرص کہاں ہے؟ ڈگری پانے کی حرص تو موجود ہے، ڈگری پانے کی حرص، ایم اے ماسٹر کی ڈگری، ایم فل کی ڈگری، پی ایچ ڈی ڈگری پانے کی حرص، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے، وقت خرچ کرنے، اس کے لیے جسمانی طاقت اور ذہنی صلاحیتیں خرچ کرنے کی حرص وہ تو موجود ہے، اور اس کے حرص کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کالج یونیورسٹیز بھرے ہوئے ہیں، لیکن جو حدیث سیکھنے کی حرص ہے، تو جو حدیث سکھانے کے مراکز ہیں، تو حدیث سکھانے کی جو جگہ ہیں وہاں افراد کتنے ہیں، تعداد کتنی ہے، اور اس تعداد میں صلاحیت کتنی ہے، پھر ان میں شوق ذوق کتنا ہے، اور پھر وہ کتنی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور پھر عوام اور مسلمان وہ ایسی جگہوں پر جو دین کی اور حدیث کی خدمت ہو رہی ہے اس کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، سب جانتے ہیں۔ نبی کے عاشق تو سارے ہی ہیں، لیکن کیا نبی کی حدیث کو سکھانے کا بھی کوئی عشق ہے تم کو، اس کا اہتمام کرنے کا بھی؟ نہ خود حدیث سیکھنے کا شوق، نہ بچوں کو سکھانے کا شوق، نہ باقاعدہ معاشرے کے اندر حدیث کو پھیلانے کا کوئی نیٹ ورک بنانے کا شوق، اور جو جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، حدیث سکھائی جا رہی ہے، نہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کا کوئی شوق ہے، تو بس نعت خوانی کر لی اور چار نعت خواں بلا لیے اور اپنا ان کی تعریفیں اپنی سن لی اور ان کے لنگر کھلا دیے، اور بس عشق پورا ہو گیا نبی سے۔ یہی عشق تھا نا،
لنگر پکا لو، دیگیں پکا لو تو بڑی عوام آ جائے گی، نبی کے عاشق آ جائیں گے۔ اور اگر دیگیں نہ پکاؤ اور بڑے بڑے اہتمام نہ کرو، صرف نبی کا ویسے ذکر سناؤ اور نبی کے احکام سکھاؤ، تو پھر وہ عشق ختم ہو جاتا ہے، بس وہ عشق پھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو اس عشق کو ذرا اجاگر کرنے کے لیے پھر وہ یہ اہتمام کرنے پڑتے ہیں کہ دیگیں پکائی جائیں اور لنگر پکائے جائیں اور کھلائے جائیں۔ اسی طرح جو نعت خواں ہیں بڑے بڑے عاشق، ان کو بڑے بڑے نذرانے دیے جائیں، بغیر نذرانے کے، اور ان کو کہا جائے آؤ بھی آ کے نعت پڑھیں، پھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے عشق۔ تو اس لیے میں بہت دفعہ میں نے مختلف جگہوں پہ میں نے کہا، کیونکہ ہر جگہ پر جب بھی گفتگو ہوتی ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، تو ہر بندہ کہتا ہے میں نے 2 شعر پڑھنے، بس میں حاضری لگوانی ہے، حاضری ضرور لگوانی ہے۔ کبھی کوئی نبینہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی معذور کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مانگنے کا جو مقام ہے نا، وہ سٹیج ہے۔ جو دین سکھانے کا مقام تھا اور وہ دین سکھانے کا جو وقت تھا، اب وہ سارا کا سارا ان لوگوں نے سنبھال لیا۔ تو نبینہ ہے، معذور ہے، اور اس طرح کے حاجت مند لوگ ہیں، تو وہ بھی اب سٹیج پہ آ کے وہ جو دین سکھانے کا موقع تھا پھر وہ لے جاتے ہیں۔ باقی پھر وہ جو عوام کے من پسند نعت خواں ہیں وہ وقت لے جاتے ہیں۔ تو دین سکھانے کا وقت کہاں رہ گیا؟ عالم کو تو بلانا ہی نہیں ہے، بلا بھی لیا ہے جب لوگ تھک جائیں اور بیزار ہو جائیں، اب بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، صرف لنگر کے لیے بیٹھے ہیں، اب یہ عالم صاحب کو وقت دیتے ہیں کہ اب جن کو آپ دین سکھائیں، جو سیکھنے کے لیے اب تیار ہی نہیں ہے۔ حدیث میں بھی یہی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس وقت تک قرآن پڑھو جب تقویت میں نشاط ہو، اور جب تھک جاؤ تو پھر آرام کر لو۔ عبادت کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے۔ تو جب نیند اب چڑھی ہوئی ہے، یا اپنے کام کاج کی فکر لگی ہوئی ہے، یا اب تھکاوٹ ہے، بوریت محسوس ہو رہی ہے، اب سننے کو جی نہیں چاہتا، تو اب جو ہے وہ آپ عالم دین کو ٹائم دے رہے ہیں کہ بھی اب ان کو جب سکھاؤ جو تمہیں۔ اور پھر چونکہ سارا وقت وہ اپنے من پسند باتوں میں لگوا دیا، تو یہ دین کی باتیں تھوڑی ویسے ہی بھاری پڑیں گی۔ جو صحیح معنوں میں دین سکھائے گا تو وہ تو آخرت کی بات کرے گا، خوف خشیت کی بات کرے گا، اور نبی نے جو قربانیاں دی ہیں وہ یاد دلا کے کہے گا بھئی تم کیا کر رہے ہو دین کے لیے، تھوڑا احساس دلائے گا، تو وہ باتیں وہ تھوڑی سی چبھتی ہیں اور وہ پھر اچھی نہیں لگتی عوام کو، تو وہ پھر کہتے ہیں یار جلدی کرو جی، جلدی کرو، ٹائم بہت ہو گیا ہے، بس کریں بس کریں۔ تو پھر آپ جو زائد چیزیں وہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو موقع مل گیا ہے، کوئی اچھا عالم دین آ گیا ہے دین سکھانے کے لیے، تو آپ باقی چیزیں حذف کر دیں، وہی سیکھ لیں نا اچھی طرح سے۔ مختصر تلاوت اور مختصر نعت کے بعد فوراً دین سیکھیں۔ پھر یہ ہے کہ ختم شریف ہے، پھر بعد صلاۃ و سلام ہے، ٹھیک ہے، بعضوں کی جگہ اور بھی معمولات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو کسی مقام پر چھوڑ دیتے ہیں کسی خاص موقع پر، اس بنا پر کہ آپ عالم دین کو ٹائم زیادہ مل جائے اور لوگوں کو کی اصلاح ہو، لوگوں کو دین سیکھنے کا موقع مل جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا۔ لیکن ہم وہ اپنے جو معمولات ہیں تو وہ پورے کریں گے، لیکن جو سیکھنی چیز فرض تھی، لازم تھی، ضروری تھی، اس میں کمی کر دیں گے۔ تو یہ بہت دفعہ کا یہ تجربہ شدہ باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو کاش ہم لوگوں کو احساس ہو کہ آپ دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا رویہ ہے آپ کا، اور حدیث کی کتنی حرص اور شوق ہے آپ کو۔ کوئی شوق نہیں، من گرز باتیں، لطیفے اور یہ چٹ پٹی باتیں سیکھنے کا شوق ہے، سننے کا شوق ہے، تو وہ تو تھوڑی ہیں۔ پھر جو ڈرامے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ کاش اللہ ہدایت دے۔ ایسے بے علم اور بے عمل جو ہے وہ واعظین کی طریقے لی جاتی ہیں اور ان کے انتظار کیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پیسے پہلے سے بینکوں میں جمع کروائے جاتے ہیں، اور ان سے بڑے بڑے علماء، اچھے علماء میسر ہیں، پاس میں فری میں میسر ہیں، لیکن نہیں کہ وہ نہیں کہ ان کو بلا کر آپ دین سیکھ لیں۔ یہ المیہ ہے، انتہائی زیادہ شعور کی کمی ہے۔ نہیں دیکھ رہے کہ اب تک ان کاموں کا آپ کو کتنا فائدہ پہنچا اور کتنا اسلام پر وان چڑھا ہے۔ ہر طرف سے اسلام پر اعتراضات اور تنقیدات ہو رہی ہیں،
نیٹ پر بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، جو اسلام پر اعتراضات ہیں۔ آپ بلا لیں نعت خوانوں کو، اور بلا لیں آپ ان واعظین کو اور ان اسٹیٹ سیکرٹریوں کو، اور جو آپ کے من پسند قرآن کو بلا لیں اور ان کے سامنے رکھیں نا یہ اسلام پر جو اعتراضات ہیں، تنقیدات ہیں، اور یہ بیٹھ کے جواب دیں اس کے، اسلام کا دفاع کریں نا۔ تو پتہ چلے نا آپ کو کہ کیسے اسلام کا دفاع ہوتا ہے۔ تو افسوس ہے کہ لوگوں کا پیسہ، نبی کی چاہت کا دعویٰ کرنے والوں کا پیسہ اور وقت وہ خالص نبی کے مشن پہ نہیں لگتا، اور نہ اس کے لیے وہ تیار ہے۔ تو حدیث کی ہرس وہ تو نظر آ ہی رہی ہے، چھٹیاں، ناغے، بہانے، ہیلے۔ آج ہی میرے فلاں کزن کی شادی تھی، اس لیے میں 2-3 چھٹیاں ہو گئیں۔ فلاں میرے وہ دور کے رشتہ دار ہیں، وہ فوت ہو گئے تھے، اس لیے 2-3 چھٹیاں کر لیں۔ گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، چھٹیاں کر لیں۔ جو مسئلہ گھر میں ہوا ہے تو اب وہ چھٹی کرنی ہے، تو طالب علم جو دین کا طالب علم ہے، جو اسکول کالج کا، اس نے نہیں چھٹی کرنی، یہ دین کا طالب علم کرے گا۔ پھر آئے گیا مدرسے میں تو پھر سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، اور حدیث سیکھنے کا شوق کا اظہار ہو رہا ہے کہ کتنا شوق ہے حدیث سیکھنے کا۔ تو شوق کو کہاں نیند آتی ہے؟ آپ کوئی بھی جن کو من پسند، جن کے ڈرامے اور پروگرام جو چلتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر اور نیٹ کے اوپر، تو جن چیزوں کا شوق ہے یا جیسے مشغلہ ہے، تو وہاں وہ آنکھ جھپکتے ہیں۔ کرکٹ کے جو شائقین ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، ان کو تو دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ نہ ان کو اذان سنائی دیتی ہے، نہ جماعت کا وقت کا پتہ چلتا ہے، نہ نماز کے وقت کا پتہ چلتا ہے، یوں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور آپ سارے نبی کے عاشق ہیں، آپ حدیث سیکھنے کا کیا شوق ہے؟ ادھر گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں۔ تو رات کس لیے تھی؟ سونے کے لیے تو تھی۔ آپ کیوں پھر ایسی مصروفیات آپ نے بنائیں کہ جس میں اصل جو سونے کا ٹائم تھا آپ اس میں لگا دیں، اور جو دین سیکھنے کا ٹائم ہے وہ آپ سونے میں گزار دیں۔ دین کے لیے قربانی کون دے گا؟ دنیاوی معاملات سب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ ہر خاندان میں فوتگی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، دیگر معاملہ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کا جو بھی طریقہ ہو، لیکن ہم چھٹی تو نہیں کرتے اس کے لیے کہ ابھی اتنا تعلیم کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یعنی اتنا چھٹی کا ہے، اتنی چھٹی ہے کہ بس سمجھ میں نہیں آتی بھی طلباء کو اتنا شوق ہے چھٹی کرنے کا۔ اسے پتہ چلتا ہے نا کہ کتنی حرص ہے دین سیکھنے کی، علم کی۔ کھوکھلے نعرے یہ ہیں وہ کافی ہیں بس محبت کے، اور دین کے لیے کچھ نہ کرو، امام حسین سے محبت کے اظہار کرو، لیکن انہوں نے جو قربانی دی ہے اس کا کچھ احساس اور پاسداری نہ ہو کہ کس کام کے لیے دی تھی۔ جن خرابیوں کے مقابلے میں آپ باندھنا چاہتے تھے، اور جن خرابیوں کو آپ معاشرے سے دور کرنا چاہتے تھے، اور جن برائیوں کو آپ مٹانا چاہتے تھے، اور جو آپ کا مشن تھا اور جس کے لیے آپ نے قربانی دی، تو آپ وہی کام کر رہے ہو جن کو مٹانے کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ یہ آج امت مسلمہ جس بے پردگی اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور بددیانتی اور خیانت اور کرپشن کا شکار ہے، اسی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ اب یہ سارے لوگ ان کے نام کے لنگر پکا رہے ہیں اور بڑے خوش، بڑے جناب و اہتمام ہو رہے ہیں، لیکن ان کے مشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یزیدیت والے کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اسے اپنا چنگل اور دامن چھڑانے کے لیے تیار نہیں، اسی جال میں پھنسے رہیں گے۔ کیسی محبت ہے امام حسین سے؟ مطلب ہر جگہ یہ المیہ ہے۔ صحابہ کے محبت کے نعرے ہیں، لیکن صحابہ کے مشن پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اہل بیت سے محبت ہے کہ ان کے مشن کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی سے محبت ہے کہ نبی کے مشن کے لیے تیار نہیں۔ اولیاء سے محبت ہے کہ ان کے مشن کے لیے تیار نہیں۔ کام وہ سارے کر رہے ہیں جو ان کے مشن کے خلاف ہیں۔ پتہ نہیں کب عقل آئے گی، موت کے بعد ہی آئے گی میرا خیال، موت کے بعد ہی آنکھیں کھلیں گی۔ یہاں تو یہی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔
مال اور اولاد کی زیادہ حرص نے اور طلب نے اور چاہت نے کہ مال حاصل کر لوں، ڈگری کے ذریعے مال ملے یا رشوت کے ملے، سود کے لیے ملے یا بیرون ملک جا کے ملے یا وہاں کی شہریت حاصل کر کے اور اپنے آئندہ نسلوں کے ایمان کو ضائع کر کے وہ مال ملے تو بس مال حاصل کر لو، تو بس مال کی جو زیادہ حرص تھی اور طلب تھی اس نے تمہیں اپنے رب کی اطاعت سے غافل رکھا، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی، تم قبروں میں چلے گئے، تم نے قبروں کی جا کے زیارتیں کر لیں، اندر چلے گئے قبروں کے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہی ہے سارا، ہر طرف دیکھ لیں۔ اگر نبی کے سچے عشاق ہوتے، صحابہ کے سچے محبین ہوتے، اہل بیت اطہار کے سچے چاہنے والے ہوتے، اولیاء کرام کے سچے چاہنے والے ہوتے، تو کیا پھر اس وقت اسلام کی یہی کیفیت ہوتی جو آپ پہ؟ کیا اسلام مغلوب ہوتا یا بے حیائی اور فحاشی اور یعنی عروج پہ ہوتی؟ کیا آپ اپنے اوپر بھی دین کو نافذ نہ کر سکتے اور اپنے گھر کا سرپرست ہونے کے باوجود اور گھر کے سارے خرچے آپ اٹھا رہے ہیں تو اپنے گھر میں آپ دین نافذ نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے پڑوسی کو نماز کے لیے کہہ سکتے ہیں، آپ کی زبان گھس جائے گی اس کے لیے؟ افسوس کا مقام ہے کہ کس انداز پہ آپ چل رہے ہیں کہ محبت کے تقاضے اور ہیں، نفس کے تقاضے اور ہیں، اور آپ محبت کے تقاضوں پہ نہیں چل رہے، اپنے نفس کے تقاضوں پہ چل رہے ہیں۔ اگر محبت ہے تو اپنے نفس کی خواہشات سے محبت ہے، جو ان کی محبت ہے نا ان نفوس قدسیہ کی، تو وہ تو قربانیاں چاہتی ہے، وہ تو قربانی چاہتی ہے ان کی محبت۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط کس نے لکھے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہاں چاہنے والے زیادہ تھے، تو آپ نے وہاں اس مقام کو دارالخلافہ بنایا، اور وہ چاہنے والے تھے، انہوں نے خطوط لکھے امام حسین رضی اللہ عنہ کو۔ پھر مصعب بن عقیل رضی اللہ عنہ آئے ہیں، محبت کا اظہار، عقیدت کا اظہار اس درجہ ہوا کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سوچا، مجھے چاہنے والے اتنے اور بیعت کر رہے ہیں اتنے بڑی تعداد کے اندر، جب وہ آ جائیں گے تو پھر عقیدت کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن جب وہ آ گئے ہیں پھر ابن زیاد کی دھمکی بھی ساتھ آ گئی، یہ محبت ہے، ادھر یہ آزمائش بھی ساتھ کھڑی ہے۔ تو اب بتائیں ذرا، جو چاہنے والے تھے اب وہ چاہت کدھر گئی؟ ایک دھمکی آئی ابن زیاد کی، وہ آزمائش اور ڈر کے خوف سے اب نہ صرف امام حسین کا ساتھ چھوڑا، اب مقابلے میں اتر آئے انعام کے لالچ میں، اور کلمہ پڑھنے والے اب وہ امام حسین کے مقابلے میں آ گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں جو متعدد بار ان لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کو خطبہ دیا، تو اس کے متفرقات وہ معتبر کتب تاریخ میں موجود ہے۔ تو آپ نے ایک موقع پر اسی مقام پر یہ فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلوایا اور میرے ساتھ ہر طرح کی مدد اور نصرت کے تم نے وعدے کیے تھے، اور جب میں آ گیا ہوں اب تم خود ہی ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے ہو اور ہمیں قتل کر رہے ہو۔ یہ ہے محبت کہ جب آزمائش آتی ہے تو جو محبت ہوتی ہے وہ اس کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں جان جائے گی، یہاں مال جائے گا، یہاں بیٹا جائے گا، یہاں جائیداد جاتی ہے، یہاں وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ محبت یہ چیز نہیں دیکھتی، یا واقعی محبت ہوتی ہے تو پھر وطن بھی چھوڑے جاتے ہیں، پھر مال بھی چھوڑے جاتے ہیں، پھر جائیدادیں بھی چھوڑی جاتی ہیں، پھر بچے بھی قربان کیے جاتے ہیں، پھر جانیں بھی دی جاتی ہیں، پھر سارا کچھ ہوتا ہے جیسے صحابہ نے کیا۔ اور جب محبت اپنے خواہش نفس سے غالب ہوتی ہے اور وہ کمزور سی اور ناقص سی محبت ہوتی ہے، پھر جب آزمائش آتی ہے تو پھر وہ اس محبت سے ہٹ کر پھر اپنی خواہشات کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ تو اب جتنے یہ دعوے دار ہیں اگر یہ فرض کر لیں، ذرا سوچیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تھے اور تم وہاں پر ہوتے تو کیا آپ کا ساتھ دیتے؟ تمہیں پتہ کہ ہماری جان چلی جائے گی اور ہمیں یہ تکالیف آئیں گی، یہ آزمائشیں آئیں گی، تو اگر یہ ساری چیزیں تم
کہتے ہو کہ بے شک جو مرضی ہو جاتا ہم امام حسین کا ساتھ دیتے، تو اب کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہو امام حسین کا؟ اب بھی تو دینا ممکن ہے نا ان کا ساتھ دینا، کہ ان کے مشن کے لیے کام کرنا، ان کے مشن پر چلنا۔ اور جو شریعت کا جو ہے مخالف ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، ان کے ساتھ میل جول تعلق دوستی ہر طرح کے کچھ بھی نہ ہو، اور خالص جو ہے نا اس کے خلاف جہاد ہو۔ لیکن یہاں تو ہو کہ دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، گھر کے افراد ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور کئی شرعی خرابیوں میں ملوث ہیں، اپنی اولاد ہے، پھر دوست احباب ہیں، پورا جس معاشرے کے ساتھ تمہارا قلبی لگاؤ ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ دین پہ نہیں چل رہے، بہت سارے احکام شرع کا خلاف کر رہے ہیں۔ آپ کی جس آفیسر سے دوستی ہے وہ رشوت خور ہے، جس تاجر سے دوستی ہے وہ سود خور ہے، اور اس طرح کے لوگوں سے آپ کی دوستیاں ہیں، وہ کرپشن کر رہے ہیں، وہ بددیانتیاں کر رہے ہیں، وہ خیانتیں کر رہے ہیں، تمہارے وہ دل دادا ہیں، تمہارے وہ دوست ہیں، تم ان کے ہاں جا رہے ہو، تمہارے ہاں تم بلائے جا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم امام حسین کے محب ہیں، تو امام حسین نے تو جس کردار کے خلاف جہاد کیا آپ اس کردار کے خود حامل ہو، اور ان کردار والوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم میدان کربلا میں ہوتے تو امام حسین پہ سب کچھ قربان کر دیتے؟ جس پر امام حسین نے اپنا قربان کیا سب کچھ، اس پہ تم کیوں نہیں قربان کرتے؟ امام حسین نے کس چیز پہ قربان کیا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو؟ دین پہ کیا نا، تو تم کر رہے ہو دین پہ۔ تو جس کے لیے امام حسین اپنے کو قربان کر رہے ہو اس پہ تم اپنا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، تو تم امام حسین پہ کیسے قربان ہو جاتے؟ بہرحال سوچنے کا مقام ہے، میری بہت ساری باتیں ہیں جو اگر آپ غور کریں تو وہ احساس کو بیدار کرنے والی ہیں اور آپ کو سیدھی راہ پہ ڈالنے والی ہیں۔ ان پہ غور کریں، سمجھیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر ایک روایت نقل فرمائی، علامہ دیوبی نے اس پہ کوئی حکم نہیں لگایا، اس پہ سکوت کیا ہے، لیکن امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا، عمر فاروق کو شہید کیا گیا رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو شہید کیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ فرمایا جب ان ہستیوں کے ساتھ اس دنیا والوں کا یہ سلوک ہے تو اس کمینی دنیا سے تم کیا توقع رکھو، ہم کیا اسے توقع رکھیں؟ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سانپ نے ڈس لیا تھا، وہ زہر عود کر آیا تھا، بعد کا موقف یہی ہے، اس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو باقی تو نبی کریم کو زہر دیا گیا تھا وہ معروف ہے، یہودیہ نے زہر دیا تھا، اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو نفوس قدسیاں ہیں، بعض کو زہر دیا گیا، بعض کو شہید کیا گیا، زہر دینے والے بھی یہ دنیا دار لوگ اور شہید کرنے والے دنیا دار لوگ، تو اب اس دنیا سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں ہم اس ذلیل اور کمینی دنیا سے کیا توقع رکھیں؟ یہ ساری چیزیں واضح ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا یہی حال ہے کہ دنیا سے توقع ہے کہ یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، یہ کر لے، وہ کر لے۔ دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، تو آپ وفا کرنی ہے تو دین سے وفا کریں اور نبی کریم علیہ السلام سے وفا کریں، اپنے رب سے، اپنے نبی سے، اور اصحاب سے، اہل بیت اطہار سے، اولیاء اعظام سے رحمہم اللہ اور رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے وفاداری کریں، اور ان سے وفاداری وہ تب ہوگی صحیح معنوں میں جب آپ ان کے مشن سے وفاداری کریں گے، اور ان کے مشن کی وفاداری تب ہوگی جب آپ دین سیکھیں گے، دین پر چلیں گے، دین پہ عمل کریں گے، دین کو آگے پہنچائیں گے، پھیلائیں گے، اور اس پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ یہ ہے ان کی محبت۔ باقی تو یہ ہے کہ وقتی طور پہ بلا لیا اور رو لیا اور ان کو بڑے پیسے دے دیے، بس یہ امام حسین کی محبت کا حق ادا ہو گیا۔ دین کو کیا دیا آپ نے؟ تو اللہ ہمیں عقل سلیم دے۔ وما علینا الا البلاغ۔